باہر شام کی سیاہی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صبیحہ کسل مندی سے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اسے یہ خاموشی بہت بھلی لگ رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں خاموشی شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ اس گھر میں ہر وقت کہکہوں کی گونج رہتی، بہت سا پیار، رشتے، ناتے، اپنوں کا ساتھ، ایک مکمل گھر کا سکون، سب کچھ تھا یہاں۔ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے لوگ، مگر انہی کے درمیان کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے اندر زہر بھرے سانپوں کی طرح ہر وقت ڈسنے کو تیار رہتے۔ صبیحہ آنکھیں بند کیے خاموشی محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی اماں بی کی تیز آواز گونجی، ساتھ ہی ان کی چھڑی کی ٹک ٹک قریب آتی محسوس ہوئی۔ صبیحہ فوراً بستر سے اٹھی اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر باہر نکلی۔ ارے بیٹی، آج تو خوب سوئی ہو تم، میں کب سے تمہارے نیچے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری اماں بھی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹی، اماں بھی بولیں۔ آپ اوپر کیوں آئی ہیں؟ صبیحہ نے پوچھا۔ بیٹا اسجد کب کا آ چکا ہے، آج ملازمہ بھی نہیں آئی، وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے۔ جی اماں بھی چلیں۔ وہ انہیں سہارا دیتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پہنچی تو سامنے وہ شخص جو اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا تاثر رکھتا تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ موجود تھا۔ کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ریموٹ تھامے، کوئی بزنس پروگرام دیکھ رہا تھا۔ صبیحہ نے قریب جا کر سلام کیا، جس کا اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ وہ کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، سب کچھ میز پہ لگا کر اطلاع دی تو وہ ریموٹ رکھ کر کچن میں آیا۔ ساتھ ہی اماں بی کو بھی کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے نماز کا کہہ کر انکار کر دیا۔ اسجد نے کھانا شروع کیا، مگر ایک بار بھی صبیحہ کو کھانے کے لیے نہ کہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ وہ خیالوں میں کہیں کھو گئی تھی کہ کسی کے دھکے سے ہوش آیا۔ وہ جلدی میں گرم پتیلی کو ہاتھ لگانے لگی تو درمیان میں ہی اسجد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو، ہاتھ جل جاتا تمہارا بھی۔ وہ غصے بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ صبیحہ نے نظریں جھکا لیں، اس کا ہاتھ ابھی بھی اسجد کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ کھینچا تو اسجد نے فوراً چھوڑ دیا۔ چائے میرے کمرے میں دے دینا، وہ حکم دے کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر میں سب لوگ شادی پر گئے تھے۔ اماں بھی نگینہ بیگم حسن احمد کی بیوہ تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا حیدر حسن تھا۔ اس کی بیوی فاریہ نہایت سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کا بیٹا اسجد، جو امریکہ سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ ان سے چھوٹا وقاص حسن تھا، جس کی بیوی تیز مزاج کی عورت تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے چھوٹا حمد حسن تھا۔ اس کی بیوی زویلہ نرم مزاج خاتون تھی۔ 1 بیٹا اور 1 بیٹی مریم تھی۔ سب سے چھوٹی دریا تھی، جو بہت ناز و نام سے پلی تھی۔ اس نے اپنی پسند سے کمال احمد سے شادی کی، مگر شادی کے 1 سال بعد ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئی، پیچھے ننھی صبیحہ کو چھوڑ کر۔ صبیحہ کو اماں بی نے اپنی آغوش میں پال لیا۔ سب کی لاڈلی تھی، مگر جوانی کے ساتھ ہی اس کی خوبصورتی لوگوں کی نظروں میں چبھنے لگی۔ وہ چائے لے کر کمرے میں گئی تو اسجد بستر پر فائل کھولے مطالعے میں مگن تھا۔ صبیحہ نے چائے رکھی تو اس نے اسے پکارا۔ وہ پلٹی تو دیکھا کہ وہ سر اٹھائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے پڑے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ صبیحہ نے کوٹ اٹھا کر دیا تو اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور صبیحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اماں بی نے بتایا تم نے سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے، یہ اماں بی کو دے دینا اور اپنی رسید مجھے دے دینا۔ صبیحہ نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اسجد نے بستر سے ٹیک لگائے، سگریٹ سلگایا اور اسی دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی نکلی تھی۔ اسجد نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں بی سے ایک ہی بات سنی تھی، اسے صبیحہ کا خیال رکھنا ہے جیسے دریا بچپن میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ صبیحہ سے 10 سال بڑا تھا، بغیر کہے اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ جب بھی وہ چھپ کر اسے دیکھتی، وہ جان لیتا تھا، مگر اس کے دیکھنے پر صبیحہ نظریں چرا لیتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ الگ جذبات ہیں، مگر وہ انہیں بڑھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ بہت چھوٹی تھی اور دوسرا وہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ اس کے لیے خاموش محافظ تھا، ہر وقت ہر جگہ۔ رات کو سب واپس آ گئے تھے۔ صبیحہ جلدی سو گئی۔ صبح اٹھی تو پورے گھر میں سناٹا تھا، سب لوگ چھٹی کی وجہ سے سو رہے تھے۔ وہ اماں بی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ دروازے سے آواز آئی،
ایک کپ میرے لیے بھی۔ سبیحہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ اماں بھی کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو دیکھا کہ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے دونوں کو چائے کے کپ دیے اور خود کپڑے نکالنے لگی۔ اماں بھی اپنے پسندیدہ موضوع پر پہنچ چکی تھی، اسجد کی شادی۔ سبیحہ کی سانسیں رکنے لگی اور اماں بھی کہہ رہی تھی، آخر کب کرو گے تم شادی؟ پورے 30 کے ہو گئے ہو تم۔ وہ بھی بضد تھا کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، اماں بھی نے پوچھا۔ اماں بھی پسند تو ہے، لیکن وقت آنے پر بتا دوں گا، اسجد نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ سبیحہ مزید کچھ سن نہیں سکی اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچھا تو اسجد آپ نے کسی کو پسند کر لیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھتے ہوئے سوچنے لگی۔ یہ تو جانتی ہوں آپ میرے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ لمحہ بہت دردناک ہوگا جب آپ کسی اور کے ہو جائیں گے۔ سبیحہ نے ہمیشہ ہی اسجد کو اپنے حال میں گم دیکھا تھا۔ چند مخصوص لوگوں سے ہی وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا، جن میں اماں بھی، حمد حسن اور فاریہ بھابھی شامل تھے۔ ابتدا میں سبیحہ کو وہ بہت خوش مزاج لگا تھا اور وہ اس بات کا کھل کے اظہار بھی اماں بھی سے کرتی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اماں بھی اس کے یہ خیالات اسجد تک پہنچا دیتی تھی۔ اسجد کی طبیعت کے مطابق وہ خوش، ضدی اور خوددار تھا، مگر دل پہ کسی کا اختیار نہ تھا۔ 2 سال پہلے تک سبیحہ کی زندگی پرسکون تھی، مگر جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو قسمت نے نیا موڑ لیا، کیونکہ اسجد بھی اسی یونیورسٹی میں بزنس اسٹڈیز کے پروفیسر کے طور پہ تعینات تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن اماں بھی کے کہنے کے باوجود بھی وہ سبیحہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ سبیحہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرتا ہے، مگر زبان سے کبھی کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ یونیورسٹی پہنچنے تک وہ اس کے رویے پر بار بار آنسو پونچھتی رہی۔ وہاں پہنچ کر اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی وہ سینئرز کے ہتھے چڑھ گئی، جنہوں نے تمام نئے طلبہ کو ایک بڑے ہال میں جمع کیا تھا۔ سب فریشرز کو فضول کام دیے جا رہے تھے۔ جب سبیحہ کی باری آئی تو اسے گانا سنانے کو کہا گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں اور لرزتے دل کے ساتھ اسٹیج پر پہنچی۔ سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس نے خود کو کوسا کہ وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب اس نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اسے یاد آیا کہ اسجد نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، مگر اماں بھی اور فاریہ بھابھی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ مائک پکڑنے کے بعد جیسے ہی اس نے گانا شروع کرنے کی کوشش کی، سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ 2-3 بار کی ناکامی کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عین اسی لمحے ہال کا دروازہ زور سے کھلا اور اسجد اندر داخل ہوا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بلند آواز سنتے ہی سب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں، اس نے حکم دیا، مگر چند لڑکے بول اٹھے، سر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، آج تو ہمیں بدلہ لینا ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ تب اسجد کی نظر سٹیج پہ کھڑی سبیحہ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک تھی۔ سبیحہ نے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا جا کر خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ طلبہ کی ہوٹنگ کے شور میں سبیحہ کی آواز دب گئی، مگر پھر اسجد اٹھا، سٹیج پر گیا اور سب کو سختی سے ہوٹنگ سے منع کیا۔ اب کسی کی آواز نہ نکلے۔ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سبیحہ نے ہچکچاتے ہوئے مائک اٹھایا اور گانا شروع کیا۔ دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھی میرے ہمدم۔ اس کی سریلی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ جذب و کیفیت میں گنگنا رہی تھی۔ اسجد حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی گانا تھا جو وہ اکثر گھر میں گٹار پہ گاتا تھا۔ سبیحہ کی آواز اتنی خوبصورت نہ سہی، مگر دل سے نکلی تھی۔ جب گانا ختم ہوا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ جا چکا تھا۔ نیلے جینز، سفید شرٹ، دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا، شانوں تک آتے گھنگریالے بال، روشن چمکدار آنکھیں۔ سبیحہ کمال کی ایک دلکش لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں جلد ہی یہ بات پھیل گئی کہ پروفیسر اسجد حسن اپنا دل سبیحہ کمال پر ہار بیٹھا ہے۔ پھر اسجد نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا اور جب باتیں حد سے بڑھنے لگیں تو اس نے اسی ہفتے یونیورسٹی سے استعفیٰ لے لیا اور اپنے خاندانی بزنس کو سنبھال لیا۔ مگر سبیحہ کمال کی زندگی وہیں رک گئی۔ وہ اسی میٹھے درد کی قیدی بن گئی جس نے اس کے اندر ایک انوکھا احساس پیدا کر دیا تھا، ایک ایسا احساس جس سے وہ اب آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ گاڑی کے راستے میں اندھیرا اور ویرانی جیسے اس کے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ گہری خاموشی تھی اور اسی طرح کی خاموشی ان دونوں کے درمیان بھی تھی۔
اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ شخص کچھ نہ کہے، کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ اگر اس نے بات کی تو اس کی آنکھوں میں چھپا درد سب کچھ آشکار کر دے گا۔ پریشان نہیں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، مگر اس کے لہجے کا بوجھ صرف وہ خود جانتی تھی۔ آج ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اسجد حسن کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے ماموں کی بیٹی روما سعد علی سے طے ہے، جو آسٹریلیا میں مقیم تھے اور اگلے ماہ پاکستان آ رہے تھے تاکہ یہ فریضہ انجام دیا جا سکے۔ اور سبیحہ نے بس اتنا سوچا۔ ادا بھی بڑی ظالم چیز ہے، جب تک بے خبر رہو تو دل خوش رہتا ہے، مگر حقیقت جان لو تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اسجد کے ساتھ کچھ خواب بن لیتی تھی، مگر اب وہ ان خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ لینا چاہتی تھی، کیونکہ بعد میں ان سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور اپنی یہ تکلیف شیئر کرنے کے لیے اپنی عزیز جان دوست نوری کے گھر آئی تھی۔ اس نے امی کو واپسی کے لیے ڈرائیور بھیجنے کا کہا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو وہ دونوں بازو سینے پر باندھے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بغیر سلام دعا کے اسجد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سبیحہ بھی نوری کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا، اسی وجہ سے 15 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے میں طے ہوا۔ صبح سب ناشتے پر موجود تھے، مگر سبیحہ وہاں موجود نہیں تھی۔ حیدر حسن کے پوچھنے پر فاریہ بیگم نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے رات سے بخار ہے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ حیدر نے کچھ تشویش ظاہر کی، مگر فاریہ بیگم نے کہا، میں ناشتہ کروا کر لے جاؤں گی، وہ ٹھیک ہے۔ اسجد نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں سبیحہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ امی اس کے سرہانے بیٹھی آیات پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ اسجد نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی، پھر نبض چیک کی اور فکر مندی سے اپنی پیشانی مسلی۔ اس نے میڈیکل باکس سے 2 پین کلر نکالی، گلاس میں پانی ڈالا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ گولی منہ میں ڈال کر گلاس لبوں سے لگا دیا۔ وہ اتنے قریب تھا کہ سبیحہ کی دھڑکن اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ دروازے پر داخل ہوتی فاریہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ناگواری تیر گئی۔ انہوں نے اسجد کو گھورا، مگر اسجد نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سبیحہ کو دوبارہ لٹا کر کمبل ٹھیک سے کیا اور باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو فاریہ بیگم بھی پیچھے آ گئیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی امی بولیے۔ اگلے مہینے تمہارے ماموں پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے مدھم لہجے میں کہا، اور ان کے ساتھ رومانہ بھی آ رہی ہے۔ اسجد چونک کر پلٹا۔ امی میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، وہ 22 سال کی ہو چکی ہے۔ تمہارے ماموں ہر سال یہی یاد دلاتے ہیں کہ رومانہ تمہاری امانت ہے۔ اب میں انہیں کیسے کہوں کہ وہ اپنی بیٹی کہیں اور بیاہ دیں؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے امی۔ میں سبیحہ کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں سبیحہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ فاریہ بیگم نے آخری پتا پھینکا۔ امی زندگی مجھے گزارنی ہے، فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا کہ میری زندگی میں کون شامل ہوگا کون نہیں، اسجد نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ تبھی دروازے پر نوک ہوئی اور یاسر اندر آیا۔ بھائی جان، تایابو بلا رہے ہیں۔ جی میں آ رہا ہوں۔ اسجد نے بیگ اٹھایا، امی کے قریب آ کر انہیں گلے لگایا، ان کے سر پہ بوسہ دیا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف سبیحہ کی دوست یمنا صبح سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چبھن اور چہرے پر غم کا سایہ ہے۔ وہ دونوں کینٹین میں تھیں۔ یمنا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو سبیحہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ سبیحہ کیا ہوا؟ یمنا نے فکر مندی سے پوچھا، مگر سبیحہ نے آنسو صاف کیے اور کہا، میں لائبریری جا رہی ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو یمنا نے اسے روکا، مگر سبیحہ نے انسنی کی اور اندر چلی گئی۔ یمنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموش گوشے میں لے جا کر پوچھا، بولو کیا ہوا؟ سبیحہ نے اسے سب کچھ سنا دیا۔ یمنا نے سنجیدگی سے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیتی۔ ہماری سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے ہے۔ تم نے خود بتایا کہ وہ تمہیں خاطر میں نہیں لاتا، تو تم کیوں اپنے آپ کو ایسے شخص کے لیے برباد کر رہی ہو؟ محبت تو تب بڑھتی ہے جب دوسرا بھی چاہے، لیکن تم ایک طرفہ محبت میں خود کو جھونک رہی ہو۔ یمنا کی باتیں سبیحہ کے دل پہ چبھ گئیں۔ اسی اثر میں وہ آج سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ حسب معمول سب میز پر تھے، مگر اسجد سب سے آخر میں آیا اور سبیحہ کے برابر بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں اٹھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتا تھا، مگر آج سبیحہ بے دہانی میں اسی کی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کی نظریں محسوس کر کے جب اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس نے جلدی سے وہ کرسی چھوڑ دی
مگر اتنی ہی تیزی سے اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ یہ سب کے لیے حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا۔ فاریہ بیگم کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر آئیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب صبیحہ نے اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اتنی محبت کرنے والی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح سے ہی صبیحہ، جویریہ اور ربیہ کچن میں مصروف تھیں، کیونکہ ربیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آنے والے تھے۔ لڑکا حیدر حسن کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ خاندان کے قریبی تعلق کی وجہ سے سب اسے جانتے تھے۔ عثمان بہت سمجھدار لڑکا تھا۔ رشتہ طے تھا، بس آج رسم ملاقات کے لیے وہ لوگ کھانے پر مدعو تھے۔ تبھی دانیال کچن میں داخل ہوا اور اونچی آواز میں گنگناتے ہوئے ان کے گرد چکر لگانے لگا۔ ربیہ نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے دوپٹے کا کونا منہ میں دبایا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار ربیہ، تم تو جا رہی ہو، مگر یہ باقی پیسز کب سسرال سدھاریں گی کہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے کون سا تمہارے بستر پر کانٹے بچھائے ہیں؟ دانیال نے کچن سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ آگے آگے بھاگا اور ربیہ اور صبیحہ اس کے پیچھے۔ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ کر ربیہ پیچھے رہ گئی، مگر صبیحہ سیدھی آ کر اسجد کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پیچھے سے دبی دبی ہنسیوں کی آواز گونجی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اسجد نے اس کے گلابی چہرے کو دلچسپی سے دیکھا تو وہ گھبرا کر فوراً پلٹ گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو سامنے ہی وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بارش میں بھیگتے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بارش کے ہر قطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ صبیحہ کے قدم سست ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قریب آئی تو اسجد نے اسے ایک دلکش بھری مسکراہٹ دی، چہرے سے پانی کے قطرے صاف کیے اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ صبیحہ نے بھی خاموشی سے برابر والی سیٹ پر جگہ لی۔ اسجد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں مگر فوراً ہی ہٹ گئیں۔ صبیحہ نے اپنی نظریں باہر کے مناظر پر جما لیں، جبکہ اسجد وقتاً فوقتاً ایک نگاہ اس پر ڈال لیتا۔ ہوش تب آیا جب گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ اتری تو سامنے ایک نہایت حسین گوری رنگت والی لڑکی کھڑی تھی، جو ٹائٹ جینز اور کالے رنگ کی شارٹ شرٹ پہنے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ صبیحہ نے فوراً اسجد کی طرف دیکھا، مگر اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے انہیں دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اسجد کے گلے لگ گئی۔ اسجد کی نگاہیں بادلوں کی طرف بھٹک کر صبیحہ کی طرف اٹھیں، جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر فوراً نظریں جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسجد نے ایک لمحے کے لیے اس کے جاتے وجود کو دیکھا، مگر پھر روما کا بازو تھامے اندر چلا گیا۔ شام کو سب نوجوان ایک ساتھ جمع تھے۔ سب ربیہ کے نکاح کی تیاریوں پر بات کر رہے تھے۔ اسجد بھی آ کر صبیحہ کے برابر بیٹھ گیا۔ صبیحہ نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس بھورے رنگ کی چادر اوڑھے مسکراتا ہوا جویریہ کی باتوں پر توجہ دے رہا تھا، مگر اچانک گردن موڑ کر صبیحہ کو دیکھا۔ صبیحہ نے فوراً نظر پھیر لی، لیکن یہ حرکت روما سے چھپی نہ رہی۔ اس نے زہریلی نظر صبیحہ پر ڈالی اور غصے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے کہ کیا ہوا، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد صبیحہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جب روما اندر آئی اور تنفر سے بولی، بات سنو، ایک کپ چائے بنا دو۔ صبیحہ نے اسپاٹ چہرے سے پانی چڑھایا ہی تھا کہ فاریہ بیگم اندر آئیں۔ بیٹا، بھائی بتا رہے تھے تمہاری طبیعت خراب ہے، کیا ہوا؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ روما نے تلخی سے کہا، آپ کو کیا پتا رات کو ٹھیک تھی یا نہیں؟ میری ساری رات جاگتے گزری۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ پر فاریہ بیگم رک گئی۔ بولی، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ روما نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ فاریہ بیگم نے کہا، اچھا تم باہر جاؤ، میں ناشتہ بنواتی ہوں۔ روما نے سخت لہجے میں کہا، شکریہ، آپ اپنا کام کریں، میں بس چائے اور بریڈ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے صبیحہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور کچن سے نکل گئی۔ فاریہ بیگم چند لمحے چپ کھڑی رہ گئی، پھر بولی، شاید طبیعت واقعی خراب ہے، ورنہ بہت ملنسار ہے۔ صبیحہ خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ گھر میں آج رونق اور چہل پہل تھی، مگر اس کے اندر اداسی کی دبیز تہ چھائی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے منحوس بن گیا تھا، کیونکہ رشتہ تو ربیہ کے لیے آیا تھا، مگر عثمان کی والدہ نے صاف کہا کہ ان کے بیٹے کو صبیحہ پسند ہے اور وہ اسی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ صبیحہ پر جیسے آسمان گر پڑا۔ ربیہ اور سہام خالہ کی نظریں اس پر ایسی تھیں کہ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، جبکہ روما خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زین نے بہت خوش دلی سے صبیحہ کو مبارکباد دی۔ اس وقت اسجد حیدر گھر پہ موجود نہیں تھا۔ جلدی جلدی اسے تیار کر کے عثمان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ صبیحہ نے غائب ذہنی حالت میں
اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی قیمتی ڈائمنڈ رنگ پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند ہو گئیں۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف تنہا کھڑی فاریہ بیگم پر پڑی۔ صبیحہ چونکی، وہ رو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ چہرہ موڑ گئیں۔ حیدر حسن نے صبیحہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ لیکن اماں بھی مطمئن تھی کیونکہ عثمان حیدر انہیں بے حد پسند تھا۔ وہ نہایت شریف اور مخلص نوجوان تھا۔ زین کے ساتھ اکثر اماں بھی کے پاس آیا کرتا تھا اور انہیں اس سے خاص انسیت تھی۔ وہ محفل میں بیٹھا سب کے چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جبکہ کبھی کبھار چپکے سے نظریں جھکائے بیٹھی صبیحہ کی طرف دیکھ لیتا۔ صبیحہ کی تھکن محسوس کر کے فاریہ بیگم آگے بڑھیں، اسے سہارا دے کر اماں بھی کے کمرے میں لائیں اور جانے لگی تو صبیحہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید وہ بھی ایسے ہی کسی موقع کی منتظر تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر بہت روئی اور ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، سدا خوش رہو۔ فاریہ بیگم کے باہر نکلتے ہی دروازہ زور سے کھلا اور اسجد حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون ابل رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا صبیحہ تک آیا تو وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹی۔ اسجد نے قریب آ کر اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ تم اگر میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اسجد حیدر کا وعدہ ہے تم سے صبیحہ۔ وہ بات کہہ کے رکا نہیں، باہر نکل گیا تھا اور صبیحہ سجی سنوری بے حد پریشانی میں گھری تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ اسجد دھڑ دھڑاتا ہوا حیدر حسن کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے اسجد کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اسجد نے کہا۔ بابا آپ صبیحہ کے رشتے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہمارے خاندان میں ایک بار زبان دے دی جائے تو مر تو سکتے ہیں مگر اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے، اور اگر صبیحہ انکار کرے تب بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر بولے، فاریہ بیگم جاؤ صبیحہ کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد صبیحہ ڈرتی ڈرتی اندر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر حیدر حسن کی طرف دیکھا۔ بیٹی کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر حسن نے فخر سے اسجد کی طرف دیکھا جو خونخوار نظروں سے صبیحہ کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ اسجد خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف صبیحہ اور عثمان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اسجد صبح گھر سے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن وہ تھکا ماندہ لاؤنج میں داخل ہوا، سب کو سلام کیا اور صبیحہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میرے کمرے میں کافی دے جانا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور منظر بدلتے گئے۔ کل صبیحہ اور عثمان کا نکاح تھا۔ اسجد اپنے دفتر میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا۔ جب وہ گھر دیر سے پہنچا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ عام سے حلیے میں بڑی سی چادر اوڑھے، ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ رکھا تو اسجد نے نظریں پھیر لیں۔ وہ مڑنے لگی تو اس نے غیر ارادی طور پر اس کی کلائی پکڑ لی۔ صبیحہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اسجد کو بھی ترس آ گیا۔ وہ اٹھا قریب گیا۔ اسے لگا وہ کانپ رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اسجد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں چیخ دوں گی، وہ چلائی تھی۔ اسجد نے جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور اسجد وہاں سے نکل گیا۔ فون کی گھنٹی پر وہ حال میں واپس آیا۔ ٹھیک ہے کل 3 بجے تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ اگلے دن صبیحہ مکمل تیار ہو کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی کہ اسجد کی کال آئی۔ وہ گاڑی میں آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی، چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اسجد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ صبیحہ کو اندازہ ہی نہ ہوا کب راستہ بدلا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا مگر جواب نہ آیا۔ اسجد نے فون ملایا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز آئی۔ بابا میں صبیحہ کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ حیدر حسن کے ہاتھ میں موبائل لرز رہا تھا۔ وہ جانتے تھے زین کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب وہ اس فکر میں تھے کہ عثمان اور اس کے گھر والوں کا سامنا کیسے کریں گے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور فاریہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ فاریہ بیگم نے انہیں ایک ہی حالت میں کھڑے دیکھ کر کاندھا ہلایا تو وہ غائب دماغی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ فاریہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ فاریہ، اسجد صبیحہ کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ سنتے ہی فاریہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں بھی کو جب خبر ملی تو وہ بھی سکتے میں آ گئیں۔ وہ آیا تھا ہمارے پاس ہمارا ساتھ مانگنے۔
مگر ہم نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ جانتی تھیں کہ عثمان اگر سونا ہے تو اسجد ہیرا ہے۔ سبیحہ کی چیخوں، فریادوں اور دہائیوں پر کان دھرے بغیر وہ مہارت سے گاڑی چلاتا رہا۔ وہ تھک ہار کر اسے بددعائیں دینے لگی۔ گاڑی شہر سے باہر بنے خوبصورت بنگلے کے گیراج میں آ کر رکی تو اسجد نے رخ سبیحہ کی طرف کیا۔ لگتا ہے تمہیں عثمان سے نکاح نہ ہونے کا بہت دکھ ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تو سبیحہ نے رونا دھونا بھول کر دکھ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ اگر واپس گھر جانا چاہتی ہو تو جو میں کہوں وہ کرنا پڑے گا، ورنہ تم کبھی واپس نہیں جا پاؤ گی۔ اس دوران گھر میں مہمانوں کے سامنے بہت بدمزگی ہو چکی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ طیبہ بیگم کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ انہیں حیدر حسن سے خفگی تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر بھتیجے کے لیے رشتہ منظور کر لیا۔ حیدر حسن، وقاص حسن اور حماد حسن سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اچانک سبیحہ مین ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب چونکے۔ عثمان سب سے پہلے کھڑا ہوا۔ سبیحہ سب کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ روما تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شکر ہے تم آ گئی، جلدی چلو تاکہ نکاح ہو سکے۔ سبیحہ نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عثمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک بار سبیحہ کو ملامت بھری نظر سے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روما کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور سبیحہ کو تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی نے روک لیا۔ وہ اسجد تھا۔ اسے دیکھ کر روما کا خون کھول اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسجد اپنے باپ اور چچاؤں کی طرف بڑھا، مگر وہ سب اسے نظر انداز کرتے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ سبیحہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو اسجد نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لا کر بستر پر پھینک دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ آپ کی وجہ سے آج میری عزت دو کوڑی کی رہ گئی۔ آپ کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جن نظروں سے میرے ماموں نے مجھے دیکھا، میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ سبیحہ کے الفاظ سن کر اسجد غصے سے کانپ اٹھا۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا۔ اس کے تیور دیکھ کر سبیحہ خوفزدہ ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ ٹھہر گیا۔ اور ہاں، یہ جو تم بار بار کہتی ہو نا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پر میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور لمبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سبیحہ کچھ دیر چپ کھڑی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جو غلط فیصلے ہم کرتے ہیں انہیں درست تقدیر کرتی ہے۔ جن خوش فہمیوں میں ہم جیتے ہیں وہ خوش فہمیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جس خواب میں ہم رہتے ہیں اسے حقیقت جھٹلا دیتی ہے۔ دوسری طرف اسجد رات کے تنہائی میں بے مقصد سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ گھر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب اس سے خفا تھے اور وہ جانتا تھا سب کی خفگی کی وجہ صرف وہ خود ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھا۔ اس نے سبیحہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ جیسے بھی صحیح، کیونکہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ جس کی منگنی کسی اور سے ہوئی ہے وہ اسے مر کے بھی کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ دور سے اذان کی آواز آئی تو اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ نماز کے بعد اسے ایک عجیب سا سکون حاصل ہوا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب گھر پہنچا اور کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو اسے لگا جیسے کسی اجنبی جگہ آ گیا ہو۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، کشن ادھر ادھر پڑے تھے، الماری سے کپڑے نکال کر پھینک دیے گئے تھے، سائڈ ٹیبل پہ رکھے قیمتی ڈیکوریشن پیس ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ احتیاط سے قدم رکھتا ہوا واش روم گیا، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹا تو اس کی نظر سبیحہ پر پڑی جو تھکن سے نڈھال گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے غور کیا کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ خون کے دھبے بھی تھے۔ یہی حال اس کے پیروں کا تھا۔ اسی لمحے اسجد کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے سبیحہ کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ وہ نیند میں لڑکھڑا کر اسجد کے سینے سے جا لگی۔ اسجد بھی لمحہ بھر کو سب بھول گیا، مگر جب وہ ہوش میں آئی تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اسجد نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، سبیحہ ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد تم نے خود کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسجد نے انٹرکام پہ ملازمہ کو بلایا اور کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دے کر سبیحہ کو بازوؤں میں اٹھایا اور اماں بی کے کمرے میں آ گیا جو گہری نیند میں تھی۔ سبیحہ کو ان کے برابر لٹا کر خود صوفے پر جا لیٹا۔ کچھ دیر بعد سبیحہ چپکے سے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر راستے میں اس کی مٹ بھیڑ روما سے ہو گئی۔ روما جو ہمیشہ نفاست سے تیار، میک اپ اور خوشبو میں بسی رہتی تھی، آج بکھرے بالوں، میلے لباس اور اداس چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ سبیحہ اس کے حال پہ چونک گئی۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی روما نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ سبیحہ کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کچن کی بجائے لان میں چلی گئی اور ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ وہ گہری یادوں میں ڈوبی تھی۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 زندگیاں برباد ہو گئیں۔ ادھر فاریہ بیگم روما کے جانے پر تل ملا اٹھی تھی، مگر حیدر حسن نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسجد اور سبیحہ کے معاملے میں دخل نہ دے۔ وہ اسجد کے سامنے تو کچھ نہ بولی، مگر اماں بی کے کمرے میں جا کر نانی اور نواسی دونوں کو خوب سنائے۔ جواباً سبیحہ خاموش رہی، مگر اماں بی نے فاریہ بیگم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہاں کا سوال ہم سے کرنے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھو جس نے یہ سب کیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اماں بی کے اشارے پر دبے پاؤں کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور چادر تان کر سو گئی۔ آدھی رات کو اسجد کا کاندھا کسی نے ہلایا۔ وہ چونک کر بولا، کیا ہوا؟ سبیحہ نے بس اتنا کہا، اے سی بند ہو گیا ہے، کہیں اور سو جاؤ نا، اور پھر چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گرمی کے باعث اسجد خود بھی اٹھ بیٹھا۔ لیمپ آن کیا تو وہ اسے اپنے پیروں کے پاس گہری نیند میں سوئی نظر آئی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ڈارک براؤن جینز، بلیک شرٹ اور کوٹ پہنے جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تو ایک خوشبو کا جھونکا آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سبیحہ ایکوا بلو سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ وہ نروس سی کنگھی کرنے لگی تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی۔ وہ قریب آ چکا تھا۔ سبیحہ کا سر اس کے سینے سے آن لگا۔ اس کے وجود کی خوشبو اسجد کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے باہوں میں کھینچ لیا، مگر اسی لمحے باہر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آئیں اور دروازے پر دستک ہوئی۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر سبیحہ کو خود سے الگ کیا اور دروازہ کھولا تو جویریہ کھڑی تھی۔ گھبرا کر بولی، بھائی تائی جی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ فوراً نیچے بھاگا جہاں فاریہ بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ بچ گئی مگر حالت نازک تھی۔ اسجد کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ماں اس سے ناراض ہے۔ سبیحہ سے شادی کر کے اس نے ان کے دل پر چوٹ پہنچائی تھی۔ جب ہوش میں آئیں تو انہوں نے اسجد کو قریب بلا کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے۔ اسجد نے ٹوٹے دل کے ساتھ ماں کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ انکار نہیں کر سکا۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ہسپتال سے نکل گیا۔ رات گئے جب گھر پہنچا تو سبیحہ سامنے کھڑی تھی، روئی ہوئی آنکھیں سوجے پپوٹے، اور پہلی بار اسجد کو لگا کہ وہ روتے ہوئے بھی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اسجد کو سامنے دیکھ کر سبیحہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ مومانی کیسی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہیں اب۔ اتنے میں اماں بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ بیٹا بہو کیسی ہے؟ اسجد نے احترام سے جواب دیا، اب ٹھیک ہے اماں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں بی نے آنسو پونچھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے جا رہی ہوں۔ سبیحہ بیٹا اسجد کو کھانا دے دینا۔ جی اماں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی جبکہ اسجد گہری سوچ میں گم صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھ گیا۔ آج فاریہ بیگم کو ہسپتال سے گھر لایا گیا اور انہوں نے گھر آتے ہی اعلان کر دیا کہ سبیحہ ان کے سامنے نہ آئے۔ سبیحہ نے شکایتی بھری نگاہ اسجد پر ڈالی مگر اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی جو اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، جہاں وہ اپنے دل کا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اسجد کو لبوں میں سگریٹ دبائے گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ لباس بدل کر سونے کے لیے بیٹھ کے قریب آئی کہ اچانک اسجد کی آواز گونجی، سبیحہ اپنا سامان لے کر اماں بی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ لمحہ بھر کو اس کے دل و ہاتھ کانپ گئے، مگر خود کو کمزور ظاہر نہ کرنے کے لیے تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھی، اپنا بیگ اٹھایا، کپڑے رکھے اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اسجد نے غصے میں پاس رکھی فائل دیوار پہ دے ماری، خود پہ گرجا کہ جب ہمت کر کے شادی کر ہی لی تھی تو پہلے دن ہی سب کے سامنے اس کے حق کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوا، سب کو کیوں نہ بتایا کہ وہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ ادھر سبیحہ اماں بی کے کمرے میں پہنچی تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ سبیحہ نے غصے میں بیگ زمین پر پٹک دیا۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ جب چاہا اپنا لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ اماں بی نے پریشانی سے کہا، ارے لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کے پوتے کی، اور اگر آج کے بعد آپ نے مجھے سمجھا کر اس کے پاس بھیجنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ اماں بی نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹی اس بیچارے پر کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ بیچارہ؟ آپ ہی نے تو اس کا دماغ خراب کیا ہے، ہر وقت تعریفیں کر کے۔ اپنی بیوی کے لیے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، خاک کچھ اور کرے گا۔ سبیحہ نے چڑھ کر کہا اور غصے میں پلٹی تو دیکھا کہ دروازے پر وہی موجود تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے، اپنی تپش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
سبیحہ نے نظریں جھکا کر جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور کپڑے الماری میں رکھنے لگی، جبکہ اسجد اس کے تلخ جملے سن کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سبیحہ نے دروازہ بند کیا اور خود کو کوسنے لگی کہ کیوں وہ اتنا بول گئی۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر خود کو ملامت کر رہی تھی، جبکہ اماں بھی یہ سب دیکھ کر سمجھی کہ اس پر ضرور کوئی جادو ہو گیا ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ صبح اسے پیر بابا کے پاس لے جائیں گی۔ سبیحہ نے ان کی نظریں محسوس کر کے چادر سر تک تان لی۔ صبح اماں بھی کی آنکھ کھلی تو سبیحہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلی، بالکل تیار۔ اماں بھی نے سخت لہجے میں پوچھا، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ کچھ کام سے جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسجد سے کہہ دیتی ہوں تمہیں چھوڑا ہے۔ خبردار جو انہیں کچھ بتایا تو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت نکلی تھی جب اسے یقین تھا کہ اسجد گھر سے جا چکا ہے۔ وہ 2-3 جگہ انٹرویو دے کر لوٹی تھی کہ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیز چلنے لگی، مگر وہ بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے بڑھا۔ سبیحہ رکی تو اسجد بھی رک گیا۔ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اپنے راستے جائیں، میں اپنے راستے۔ اسجد نے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے جھٹکے سے چھڑایا تو اس نے کڑی گرفت میں اس کی کلائی تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا اور بغیر ایک لفظ کہے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ سبیحہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ اگلے دن وہ SAH انڈسٹری میں انٹرویو دینے گئی اور جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ پراعتماد انداز میں اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک باوقار شخص بیٹھا تھا۔ اس نے فائل رکھی اور سوالوں کے جوابات دیے۔ اگلے دن خلاف توقع کال آئی کہ اسے منتخب کر لیا گیا ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی اماں بھی تعویذ والا پانی لے آئیں اور زبردستی اسے پلایا، ساتھ کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ سبیحہ نے بے بس ہو کر یہ سب دیکھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ سفید شلوار قمیض پر ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ تیزی سے نیچے اتری تو سامنے بیٹھی فاریہ بیگم کو دیکھ کر قدم رک گئے، مگر جب انہوں نے رخ موڑ لیا تو وہ مطمئن ہو کر برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے نکلتے ہی اس کی ٹکر جوگنگ سے واپس آتے اسجد سے ہو گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اسجد نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑوانا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے اس کی نظر لان میں کھڑی فاریہ بیگم پہ پڑی، جو اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسجد اس کے سجے سنورے روپ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب سبیحہ نے اپنی کمر کے گرد لپیٹے اس کے بازوؤں کو نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کے نرم لمس پہ اسجد کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اسجد آج اسلام آباد میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور سبیحہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ کام ختم ہوا تو وہ رات ہی واپس آ گیا۔ تھکا ہارا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سبیحہ کو بستر پر گہری نیند میں پایا۔ کھلے بال تکیے پہ بکھرے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا پہلو میں تھا۔ لمبی انگلیوں کے ناخن مہندی سے سجے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے چہرے پہ نظریں جما رہا تھا۔ وہ نیند میں ہی مسکرائے، پھر آہستہ سے آنکھیں کھول کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، میں تمہیں سوتے دیکھ چکا ہوں۔ یہ مت پوچھو بلکہ بتاؤ میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہو؟ وہ جھینپ گئی۔ او سوری، تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو، وہ بولا۔ نہیں شکریہ۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر جانے لگی مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ اسجد نے فوراً بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ اس کے لمس سے سبیحہ کا دل پگھل گیا۔ جب وہ گزرنے لگی تو اسجد نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلیوں پر ہلکے سے لب رکھ دیے اور راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دھڑکنیں سنبھالتی باہر نکل گئی، مگر اس کے لبوں کی خوشبو کافی دیر تک باقی رہی اور اسجد وہ رات جاگتا رہا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، یہاں تک کہ جویریہ اور زین کی شادی طے پا گئی اور سبیحہ گھر کے انتظامات میں مصروف ہو گئی۔ شادی والے دن سبیحہ سب کے درمیان سبز لہنگے پر گلابی شرٹ اور ہلکے میک اپ میں آسمانی حسن لیے بیٹھی تھی۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے مگر جس کے لیے وہ سنوری تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ مہندی کی پلیٹیں لیے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو پاؤں لہنگے میں الجھ گیا اور وہ سیدھی اسجد کی باہوں میں جا گری۔ پلیٹیں زمین پر گر گئیں مگر اسجد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ فوراً اس کی باہوں سے نکلی مگر اسجد کو اس کی یہ جلد بازی ناگوار گزری۔ اس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ سائڈ پہ رکھے صوفے پر بٹھا کر سگریٹ سلگائی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سبیحہ کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھ سے دور رہو گی اور میں ہونے دوں گا؟ میں تم سے دور ہوں صرف ایک وعدے کی پاسداری میں، مگر یاد رکھو میں چاہوں تو تم پر اپنا حق ابھی جتا سکتا ہوں، اس لیے آج کے بعد مجھے یوں جھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا،
ورنہ تم میرے جذبوں کی شدت برداشت نہیں کر سکو گی۔ وہ ڈر کے مارے کانپ گئی۔ وہ مسکرایا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے کپڑے نکال دو۔ جب وہ وارڈروب کے پاس پہنچی تو الجھن میں کھڑی ہو گئی۔ تبھی وہ باتھ روم سے باہر آیا اور اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ سبیحہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ اس کے قریب آ کر بلیک شلوار قمیص نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ سبیحہ کے رخسار سے مس ہوا تو وہ سمٹ گئی۔ تیار ہو کر جب وہ باہر نکلے تو اسجد نے نرمی سے کہا، اپنے بال ٹھیک کر لو، لوگ کچھ اور ہی نہ سمجھ بیٹھیں۔ کام کے دوران اسجد نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو سبیحہ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے شرم سے لال انگارہ ہو گئی۔ وہ دونوں جب اکٹھے سیڑھیوں سے نیچے اترے تو بے شمار آنکھوں نے حسد اور رشک بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے حد درجہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ فاریہ بیگم سہمانی کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ جب سہمانی نے آنکھ کے اشارے سے انہیں دونوں کی طرف متوجہ کیا تو فاریہ بیگم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر چپ ہو گئیں۔ سبیحہ بیگم نے ان کے چہرے پر کوئی جذبہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بارات اور ولیمہ بھی بخوبی گزر گئے، مگر اسجد مہندی کی رات کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلا گیا اور اس رات کے بعد کے اس کے رویے کو یاد کرتے ہوئے سبیحہ نے بھی اس کے جانے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔ شادی کے بعد زندگی دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گئی۔ جویریہ اور زین ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے اور شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ فاریہ بیگم بھی ان دنوں کچھ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ سبیحہ کو اکثر محسوس ہوتا کہ وہ اس پر نظریں گاڑے کچھ تلاش کر رہی ہیں، مگر وہ ان سے نظریں ملانے سے گریز کرتی۔ اسجد اب بار بار ان کے سامنے اپنی خوشی کے لیے آتا تھا۔ سبیحہ جانتی تھی کہ اس کی طبیعت میں کوئی سطحی شرارت نہیں، وہ گہرا ٹھہرا ہوا سمندر ہے جو اپنی کسی ضرورت کے لیے بھی کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ مگر سبیحہ ایک ایسی خواہش بن چکی تھی جس کے لیے وہ بار بار اس کے قریب آتا رہا۔ اس کی ہر نگاہ ایک سوال بن جاتی۔ اور آج سبیحہ اپنی اسی مجبوری کو نبھانے کے لیے اپنے باس کے ساتھ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ہوٹل آئی تھی۔ وقت گزرتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ اسی لمحے کسی مہمان کے استقبال کے لیے شاہویز ہمدانی کھڑے ہوئے تو وہ بھی احتراماً کھڑی ہو گئی۔ آنے والے شخص کو وہ دیکھ نہ سکی، مگر جب شاہویز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں حسن انڈسٹریز کے مالک اسجد حسن، تو سبیحہ کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے موجود شخص کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں تاکہ خود پہ قابو رکھ سکے۔ شاہویز نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میری پرسنل سیکرٹری سبیحہ کمال ہیں۔ اسجد نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نظر نہ ڈالی اور براہ راست میٹنگ کے موضوع پر آ گیا۔ میٹنگ 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ سبیحہ پسینے میں شرابور ہو گئی، مگر ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکی۔ آخر میں جب شاہویز نے سبیحہ سے فائل دینے کو کہا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل آگے بڑھائی، مگر اسجد نے ہاتھ بڑھانے کی بجائے بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ میٹنگ ختم ہونے پر وہ شاہویز سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سبیحہ جب رات گئے گھر لوٹی تو سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جلدی سے اماں بی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر سیڑھی پر ہی قدم رک گئے جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے اسجد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سبیحہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسجد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر بازو مروڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، پہلے جواب دو، تمہیں مجھ سے اتنی بے مروتی کیوں ہے؟ سبیحہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے کیا کیا؟ وہ طنزیہ ہنسا، کل تم استعفیٰ دے رہی ہو۔ نہیں، میں کیوں دوں؟ اس نے احتجاج کیا تو اسجد نے پھر ایک جھٹکا دیا۔ تم نہیں دو گی کیا؟ نہیں، کسی صورت نہیں۔ اسجد نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے جھٹکا دیا۔ چہرہ اوپر کر کے بولا، پھر یاد رکھو، ایسے ہی دیکھتا رہوں گا تمہیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ سبیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی کلائی دیکھی جو سرخ ہو چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے اور اماں بی کے مشترکہ کمرے میں پہنچی جہاں اماں بی سو رہی تھیں۔ وہ سیدھی واش روم میں گئی، چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے اور واپس آ کر اماں بی کے پاس لیٹ گئی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ بار بار اسے اسجد کی وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو ہوٹل میں اسے دیکھ کر حیرت اور غصے سے بھر گئی تھیں۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اماں بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ دیر تک چھت کو تکتے بستر پہ پڑی رہی، پھر گھڑی دیکھ کر اٹھی۔ آج اتوار تھا اس لیے وہ مطمئن تھی، مگر اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور اندر آتے ہی اسجد سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر رات کی نسبت نرمی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ سبیحہ کھلے گلے والی ڈھیلی قمیض پہنے بغیر دوپٹے کے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے بال درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی اور ہاتھ نیچے کیے۔
تو سارے بال کاندھوں پر پھیل گئے۔ اسجد پل بھر کو بھول گیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا، بس مدہوش سا بولا، اماں بھی کہاں ہیں؟ اور سبیحہ نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ صبح آنکھ کھلی تو سبیحہ نے دیکھا کہ اسجد کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ جی کیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے دیر سے اٹھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس بار سبیحہ کا جواب تلخ تھا۔ کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد صبح جلدی اٹھنا ہے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میری پابند ہیں۔ آپ اپنے تمام حقوق و جملے مجھے سونپ چکی ہیں، اب آپ پر بھی کچھ حقوق نازل ہیں۔ حکم کریں ہم بجا لائیں۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، سائڈ ٹیبل پہ ایک موبائل اور نوٹوں کی گڈی رکھ کر صوفے پہ پڑا دوپٹہ اس کی طرف پھینکا، جسے سبیحہ نے جلدی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اسجد نے اشارہ کیا، مجھے نہیں چاہیے، تمہیں پھر بھی لینے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سبیحہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور واش روم میں جا گھسی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ اچانک گلا صاف کرتے ہوئے اسجد نے کہا، اماں بھی میں چاہتا ہوں میرا اور سبیحہ کا ولیمہ ہو جائے۔ چھن کی آواز کے ساتھ سبیحہ کے ہاتھوں کا گلاس زمین پر گر گیا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں، جبکہ اسجد اپنی بات پر قائم رہا، بیٹا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تم اپنی ماں سے پوچھ لو۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، فاریہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ ابھی سب بات کر ہی رہے تھے کہ سبیحہ کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نہیں اگلے ماہ نہیں، میں نے اگلے اتوار کے لیے ہال بک کروا لیا ہے۔ بیٹا تم نے تو ساری تیاری کر رکھی ہے۔ سب خوش ہو گئے۔ اماں بھی نے خوشی سے اسجد کو گلے لگا لیا۔ رات کو سبیحہ کروٹیں بدلتی رہی، نیند جیسے روٹھ گئی تھی۔ اماں بھی کی چھڑی کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا پتر؟ سبیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں بھی جس کا جی چاہے وہ اپنے کمرے سے نکال دے، جب جی چاہے شادی کا اعلان کر دے۔ میری مرضی بھی تو پوچھی جانی چاہیے نا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اسجد غصے میں داخل ہوا۔ جی بولو، تمہاری مرضی کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اگر مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہیں بھی مار دوں گا اور خود کو بھی۔ اس کی بات پہ سبیحہ کانپ گئی اور اماں بھی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسجد کچھ لمحے اسے گھورتا رہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اماں بھی نے آہ بھری، پتر اس نے تمہیں کمرے سے نکلنے کو کہا، غلط کیا، مگر اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھا۔ ماں سے کیا وعدہ نبھایا، تم چاہتی ہو ماں کو مرنے دیتا؟ سبیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ برا نہیں، اس نے اپنی ماں کا مان رکھا، وہ تمہارے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ جب تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہسپتال میں وہ بھی گیا تھا۔ جانتی ہو تمہاری ماں نے اس سے کیا کہا تھا؟ سبیحہ نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اسجد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب دریا کا جنازہ آیا تو وہ بہت رویا، لیکن جب تمہیں گود میں لیا تو اپنے آنسو پونچھ لیے۔ تب سے تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہا۔ پھر جب اسے زبردستی یونٹ بھیجا گیا تو اس نے بہت احتجاج کیا، مگر تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گیا۔ واپس آیا تو سمجھدار ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا تم بڑی ہو گئی ہو، اب وہ تمہارا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا تھا، مگر تمہیں ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اماں بھی کی باتوں پر سبیحہ خاموش رہی۔ دل میں ایک عجب سکون اتر آیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ مسکرا کر سو گئی اور صبح فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ شکرانے کے نفل پڑھنے اٹھی کہ رب نے اسے اتنا محبت کرنے والا نصیب دیا۔ دوسری طرف اسجد پوری رات جاگتا رہا۔ سبیحہ کی باتیں یاد کر کے وہ بے چین تھا۔ ناشتہ کیے بغیر آفس پہنچا، اپنی سیکرٹری کو بلا کر کہا، ہمدانی انڈسٹری کو پیغام بھیجو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی شرط آج ہی پوری کریں۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ سبیحہ جب شاہویز ہمدانی کے دفتر پہنچی تو اس نے خبر دی کہ اسے نوکری سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ سبیحہ دروازے تک گئی مگر پھر پلٹ کر بولی، سر اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیے مجھے نوکری سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ شاہویز نے مسکرا کر جواب دیا، جس کے دل پر کسی اور کا حکم چلتا ہو وہاں ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ اسجد کے کہنے پہ تمہیں نکالا جا رہا ہے۔ سبیحہ کو یہی امید تھی اور وہ یہی نام سننا چاہتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں بھی نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا، سبیحہ آج جلدی آ گئی ہو؟ وہ سیدھی ہو کر بولی، جی آ گئی ہوں، اور اس کی وجہ آپ کا لاڈلا پوتا ہے جس نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا۔ اماں بھی ہنسی روک نہ سکی۔ چلو اچھا ہی کیا، تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے، میرا پوتا ماشاءاللہ لاکھوں کماتا ہے۔ اماں بھی سے بحث کرنا فضول تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر الماری کی طرف گئی، بیگ رکھ کر اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گئی۔ شام کو سب لوگ اماں بھی کے کمرے میں جمع تھے۔ محفل جمی ہوئی تھی۔ حیدر حسن بہت خوش تھے۔
آج بہت عرصے بعد فاریہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور سبیحہ کو اپنے پاس بٹھا کر بہت خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہر بات میں تائید کے انداز میں سبیحہ کی طرف دیکھتی، جیسے فرما بردار بہو ہو۔ رات گئے، محفل ختم ہوئی۔ سب کے جانے کے بعد سبیحہ اماں بی کے لیے پانی لینے کچن میں آئی تو اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ جھانک کر دیکھا تو اسجد بازو چڑھائے اپنے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ جائے یا واپس پلٹ جائے۔ تبھی اسجد کی آواز آئی، آ جاؤ اندر۔ سبیحہ چونک گئی، آپ کو کیسے پتا چلا میں ہوں؟ اسجد نے مڑ کر اسے دیکھا، دونوں بازو سینے پر باندھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ ایک راز ہے جو بیویوں کو کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے۔ اس کے بیوی کہنے پر وہ شرما گئی، بات بدلنے کے لیے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے کرنے کے کام خود کر رہا ہوں۔ وہ جتنا اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ گھما کر وہیں لے آتا۔ آپ ہٹ جائیں، میں کر لیتی ہوں۔ نہیں، ابھی تمہاری چھٹی ہے، سنڈے تک رکو، اس کے بعد یہ تمہاری ہی ڈیوٹی ہے۔ سبیحہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسجد نے دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھے، پھر کھانا لے کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آؤ کھانا کھا لو۔ وہ حیران تھی، آج وہ عام دنوں سے کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے یہ بھی تو شکایت ہے نا کہ جب تم میرے لیے کھانا بناتی ہو تو میں تمہیں پوچھتا نہیں۔ سبیحہ کا دل چاہا کہ اڑ کر اماں بی کے پاس پہنچ جائے اور ساری باتیں بتا دے۔ اور ہاں، میں بہت کھڑوس ہوں، خود کو شہزادہ سمجھتا ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ مزید شرما گئی، جلدی سے پانی کی بوتل لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، وہ مڑے بغیر رکی، میں تمہیں سنڈے نائٹ کو بتاؤں گا کہ میں کتنا کھڑوس ہوں۔ بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن فاریہ ممانی سبیحہ کو ڈھونڈتی صحن تک آ گئی جہاں وہ مالی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹا، باہر گاڑی میں ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے ولیمے کا سوٹ لے آؤ، پارلر سے مہندی بھی لگوا لینا۔ جی ممانی، وہ مؤدب انداز میں سر ہلاتی چلی گئی۔ فاریہ ممانی دھوپ میں بیٹھ گئی، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہ کبھی کبھی جب ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو اللہ خود کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ فیصلہ آسان ہو جائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ انہیں روما سے بہت محبت تھی، وہ ان کے اکلوتے بھائی کی بیٹی تھی، مگر اپنے بیٹے کی خاطر دل نے کہا، سبیحہ میں کیا کمی ہے، وہ سمجھدار ہے، کبھی زبان نہیں کھولی، بس فیصلہ آسان ہو گیا۔ ولیمہ ایک شاندار ہوٹل میں منعقد ہوا جس میں شہر کی بڑی بڑی شخصیات شریک تھیں۔ سب کی مصروفیت میں بھی اسجد کی نظر بار بار سٹیج پہ بیٹھی سبیحہ پر اٹھتی تو پلٹنا بھول جاتی۔ فنکشن کے اختتام پر سبیحہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلا تو اسجد فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ڈر تو مجھے ہونا چاہیے، رات کے 3 بجے اتنی خوفناک شکل دیکھ کر اب سوؤں گا تو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ اس نے اس کے میک اپ زدہ چہرے کو نشانہ بنایا۔ سبیحہ نے نچلا ہونٹ دبایا تاکہ آنسو نہ بہہ جائیں، مگر یہی حرکت کرتے ہوئے اسجد کی نظر اس پر رک گئی۔ کچھ کہے بغیر وہ اسے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ بڑے گراج میں گاڑی روکی، ملازمہ کو کہا کہ وہ سبیحہ کو کمرے میں لے جائے۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ سننے لگا۔ سبیحہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف سفید گلابوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ کمرہ نرم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ تبھی اسجد شیشے کے دروازے سے داخل ہوا۔ سبیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا قریب آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ پوچھو گی نہیں سرخ گلابوں کی جگہ سفید گلاب کیوں؟ سبیحہ نے حیران نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، کہتے ہیں سفید گلاب انتظار کی علامت ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اسی لیے آج کے دن یہ میرے اعتراف محبت کے گواہ ہیں، یہ ایک ایک پل کے گواہ تھے۔ اسجد نے سبیحہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نرمی سے اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پہ رکھ کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ سبیحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اسجد کی گہری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا، جیسے پوری کائنات مسکرا اٹھی ہو۔ وہ دونوں نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے احساسات میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کا ملن تو ازل سے لکھ دیا گیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے تقدیر کی مہر بن گیا اور یوں ان کی کہانی مکمل ہو گئی۔ والسلام۔